بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی خاطر دادا جان نے گاؤں کو چھوڑا اور شہر کے ایک پرانے محلے میں گھر خرید لیا، جہاں عرصہ دراز سے پرانے مکین قیام پذیر تھے۔ مکانات بھی یہاں سبھی پرانے زمانے کی تعمیر شدہ تھے، لیکن بہت کشادہ اور مضبوط تھے۔ اسی وجہ سے اس عمارت میں شکست و ریخت کم ہی تھی۔ دادا کا خیال تھا کہ نئے علاقوں کی نسبت یہاں کے باشندے زیادہ قابل بھروسہ ہیں، کہ نئی کالونیوں میں طرح طرح کے لوگ آ کر آباد ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس منظر کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا مکان اور محلے بے شک پرانے ہوں، لیکن مکان کو شرف مکین سے ہوتا ہے۔ جو گھر دادا نے خریدا وہ اچھی حالت میں تھا۔ انہوں نے معمولی شکست و ریخت کو درست کرا لیا اور اپنے کنبے کے ساتھ اس میں شفٹ ہو گئے۔ اسی محلے میں قادر صاحب رہتے تھے۔ یہ دادا کے پرانے دوست تھے اور انہوں نے مکان دلوایا تھا۔ محلے کی گلیاں چوڑی اور سامنے چوک تھا۔ مکانات پر لکڑی کے عمدہ چوبارے نہایت ہنرمندی سے بنائے گئے تھے، جن پر پھول بوٹے نقش و نگار کندہ تھے۔ ان کی دیدہ زیبی نصف صدی بعد بھی قائم تھی، تب بھی یہ گھر شاندار اور دلکش لگتے تھے۔ گھر کمرے بڑے بڑے اور ہوادار، جبکہ دالان پختہ سرخ اینٹوں سے بنے ہوئے اس مہارت سے کہ کسی ایک اینٹ کا کونا تک نہیں ٹوٹا تھا۔ رشتہ دار آتے تو مکان کی تعریف کیے بغیر نہ جاتے تھے۔ اسی گھر کے ساتھ ہی ایک دوسرا مکان برائے فروخت ہوا۔ عرصہ سے خالی پڑا تھا، جن کا تھا وہ اس میں چند دن رہ سکے اور فروخت کر دیا۔ نیا مالک آتے ہی بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ تب بھی اس کی دل برداشتہ بیوہ نے گھر بیچ دیا اور کسی دوسری جگہ ماں بچوں کے شفٹ ہو گئی۔ یہ گھر تب سے خالی تھا۔ بدقسمتی سے تعمیر کرانے والے اور خریدنے والے کوئی بھی اس میں نہ رہ سکے، تو لوگ اس مکان سے خوف کھانے لگے۔ انسانوں کی طرح مکانات کی بھی ایک ایسی ہسٹری ہوتی ہے۔ ہمارے دادا نے جو گھر خریدا، اس کے ساتھ والے مکان کی یہ ہسٹری قادر صاحب نے ہی ان کو بتائی، لیکن دادا توہمات کے قائل نہ تھے۔ یہ لوگ اسے بدقسمت مکان کہتے تھے۔ بدقسمت مکان بہرحال بہت توجہ سے بنوایا گیا تھا۔ ہر لحاظ سے عمدہ ایک چھوٹا سا محل معلوم ہوتا تھا۔ محلے کی یہ سب سے خوبصورت عمارت تھی، جس کو برسوں سے تالا لگا ہوا تھا۔ دادا جان کی گاؤں میں کچھ آبائی زرعی اراضی تھی، جس سے کچھ خاص آمدنی نہ ہوتی تھی، کیونکہ جو لوگ برسوں سے اس پر آباد تھے وہ 3 حصے پیداوار خود رکھ لیتے اور ایک حصہ دادا کو دیا کرتے۔ ان سے زمین گزار کرنا کھٹن مرحلہ تھا، لہٰذا دادا نے سوچا کیوں نہ اس اراضی کو فروخت کر دوں۔ انہوں نے انہی لوگوں کو آفر کی، اگر یہ زمین خریدنا چاہو تو میں جاری نرخ سے کچھ کم پر آپ کو فروخت کرنے پر تیار ہوں۔ وہ لوگ تو چاہتے ہی یہی تھے۔ فوراً راضی ہو گئے۔ سودا طے پایا گیا اور دادا جان نے وہ ملکیت فروخت کر کے ان سے رقم لے لی۔ ایک روز قادر صاحب نے بتایا کہ آپ کے برابر جو مکان خالی پڑا ہے، اس کے مالک برون ملک سے آ گئے ہیں اور کل مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ وہ اس گھر کو سستے داموں بیچ رہے ہیں، کیونکہ خریدار کوئی نہ تھا۔ وہ بولے ان سے بات کرو، یہ مکان مضبوط اور خوبصورت ہے، میرے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر یہ سودا ہو جائے تو درمیانی دیوار گرا دیں گے، ہماری رہائش اور کشادہ ہو جائے گی، بعد میں بچوں کے کام آئے گی۔ قادر صاحب نے مالکان سے بات کی اور سودا طے پایا گیا۔ وہ تو اس جائیداد کو ہر حال میں بیچنا چاہتے تھے۔ مکان چونکا سستا مل رہا تھا، دادا ابو نے خرید لیا۔ ان دنوں ابھی میرے والد کی شادی نہ ہوئی تھی اور وہ دادا جان کے بڑے بیٹے تھے۔
جب ابو کی شادی ہو گئی دادا نے ان کو اسی مکان میں شفٹ کر دیا۔ شروع میں امی اور ابو اس مکان میں رہائش پذیر ہوئے، لیکن میری والدہ کا جی گھبراتا تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ انابی کو میرے پاس بھیج دیں، مجھ کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک لاوارث خاتون تھی، عرصے سے نانی کے پاس تھی اور امی ان سے مانوس تھی۔ انابی ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ میری پیدائش کے بعد امی کو انابی کی ضرورت ہوئی، سو وہ مستقل ہمارے گھر قیام پذیر ہو گئی۔ میں چھوٹی سی تھی، وہ مجھے لے کر پائیں باغ میں جا بیٹھتی، خود چٹائی پر آنکھیں موندے لیٹ کر دھوپ سیکتی اور قریب ہی میں کھلونوں سے کھیلتی رہتی۔ وہاں آم اور جامن کے درخت تھے، کھیلتے ہوئے ادھر ادھر کی طرف چلی جاتی۔ عموماً 3 سال کے بچوں کو باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن اس وقت کی باتیں اچھی طرح میرے ذہن میں آج بھی محفوظ ہیں۔ درخت کے نیچے میری عمر کے اور بھی بچے مجھ کو کھیلتے نظر آتے۔ وہ گورے چٹے اور گول مٹول سے ہوتے اور میں ان کے ساتھ کچھ ساتھ کھیلنے لگتی۔ انابی کی شاید آنکھ لگ جاتی تھی اور میں کھیل میں مگن ہو جاتی۔ تبھی امی کی آواز سنائی دیتی، انابی پنکی کو لے آؤ اور اس کا کھانا تیار ہے، کھلا کر سلا دو، تھک گئی ہوگی۔ امی کی پکار پر انابی کو ہوش آتا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتی۔ وہ اندر چلنے کو کہتی اور میں ساتھ بچوں کی طرف رہنا چاہتی۔ تبھی روتی اور ضد کرتی تو انابی حیران ہو کر کہتی، ارے چلو پنکی، آخر تم کس لیے نہیں جا رہی ہو؟ میں اشارہ کرتی، تب کہتی، یہاں کون ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی اور میں چلاتی، انابی وہ نہ جانے اسے اپنی معصوم آنکھوں سے کیا نظر آتا ہے۔ کیا ہے پنکی وہاں؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں پوچھتی۔ میں درخت تلے بیٹھے بچوں کی طرف اشارہ کرتی، اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کی موجودگی کا احساس دلاتی، مگر ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ بازوؤں سے پکڑتی اور زبردستی اندر لے جاتی۔ بی بی جان دیکھو تو پنکی کو، یہ روز ایسے کھیل میں مست ہوتی ہے کہ جب اندر آنے کا کہتی ہوں ضد کرتی ہے، زبردستی لاتی ہوں تو رونے چلانے لگتی ہے۔ شروع میں امی نے دھیان نہ دیا، ایک روز وہ خود ادھر آ گئیں، دیکھا کہ انابی مدہوش پڑی ہیں اور میں درخت کے سائے تلے کھیل میں مگن ہوں، لیکن ایسے کہ جیسے کوئی بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس انداز سے میرا کھیلنا امی کو عجیب لگا، آگے بڑھ کے مجھے اٹھا لیا، تبھی رونے چلانے اور مچلنے لگی۔ اتنے میں جو بچے میرے ساتھ کھیل رہے تھے وہ اٹھ کر بھاگے اور غائب ہو گئے۔ یہ منظر صرف میری آنکھیں ہی دیکھ سکتی تھی، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن بچپن میں مجھے تو اس امر کا ادرک ہی نہ تھا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں جو انابی اور امی کو دکھائی نہیں دیتا۔ گرمیوں کا موسم آ گیا، اب صبح سے دھوپ تیز ہو جاتی، درختوں کے سایوں نے رخ بدل لیا۔ انابی مجھے وہاں نہ بٹھاتی جہاں میں پہلے بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی، لیکن وہی بچے دوسری سمت میرے پاس آ کر دائرے میں بیٹھ جاتے اور کھیلتے۔ صرف مجھے ہی نظر آتے تھے، انابی کو نہیں۔ تپش بڑھتی تو مجھے وہاں سے اٹھا کر صحن میں لے جانے لگتی۔ میں کہتی، انابی دیکھو وہ سامنے بیٹھے ہیں، مجھے انہی کے پاس جانے دو، ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ اب میں خوب فراٹے سے بولنے لگی تھی اور اپنا ماضی ضمیر سمجھا سکتی تھی۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ انابی گھبرا جاتی۔ دیکھو وہ رہے بچے۔ کون سے بچے بھائی؟ وہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں تو
جانے کیا کہتی ہو، چلو میں مچل جاتی۔ ادھر کو بھاگتی جدھر وہ ہوتے اور انابی حیران ہو جاتی۔ ایک دن انابی نے والدہ کو بتایا، وہ مجھ کو اس وقت دیکھنے آئی جب میں پائیں باغ میں اپنی مخصوص جگہ پر کھیلنے میں مصروف تھی۔ میرے کھلونے ایک طرف پڑے تھے اور میں ان بچوں کے آگے پیچھے بھاگ رہی تھی جو صرف مجھے ہی نظر آتے تھے اور انابی کو دکھائی نہ دیتے تھے۔ میری ماں دنگ رہ گئی، انہوں نے عجب انداز سے کھیلتے پایا جیسے کہ میں کسی کے ساتھ کھیل رہی ہوں، بھاگ دوڑ کر رہی ہوں۔ وہ ڈر گئی اور مجھے دادی کے پاس لے گئی، ان کو احوال بتایا۔ وہ بولی، بہو یہ مکان عرصے سے بند پڑا تھا، ممکن ہے کسی اور مخلوق نے بھی اس میں بسیرا کر لیا ہو، تم اس کو درختوں تلے مت کھیلنے دیا کرو، یہ پائیں باغ کی طرف جانے والا دروازہ ہی بند کر دو۔ والدہ نے ایسا ہی کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں چڑچڑی اور بیمار ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ دادی مجھے دم کرانے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔ اب وہ روز گھر آ کر مجھ پر دم درود کرتے، تب میں کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن پائیں باغ کو جانے کی اب بھی ضد کرتی، کیونکہ میرے ساتھی وہاں تھے جن کے ساتھ کھیل کر خوش ہوتی تھی۔ انہی دنوں میری بہن پیدا ہوئی، اب میں اکیلی نہ تھی، چھوٹی کے ساتھ خوش ہوتی تھی۔ انابی اسے لے کر سین میں بیٹھتی اور امی کھانا بناتی۔ ایک روز وہ برآمدے میں جھولے میں لیٹی تھی اور انابی پاس بیٹھی تھی، میں بھی پالنے سے لگی تھی کہ اچانک انابی نے جمائیاں لینا شروع کر دی، پھر وہ فرش پر لیٹ کر سو گئیں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت پالنے کے قریب آئی، اس نے ننھی کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور درخت کی طرف چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگی تو انابی کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے پالنے کی طرف اشارہ کیا، وہ حیران ہو گئی کہ ننھی کدھر گئی ہے۔ تبھی میں نے روتے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں بول نہ پا رہی تھی، جیسے زبان کسی نے پکڑ لی ہو۔ انابی گھبرا کر اندر کو دوڑی اور امی کو پکارا، بی بی جان کہاں ہو؟ ادھر آؤ، کیا شگفتہ کو تم اٹھا کر لے گئی ہو؟ وہ پالنے میں نہیں ہے۔ قبل ازیں امی آتی، مجھ کو عورت دوبارہ برآمدے میں نظر آئی، اس نے میری ننھی منی بہن کو پھر سے پالنے میں لٹا دیا، خود درخت کی سمت چلی گئی اور غائب ہو گئی۔ امی نے دیکھا کہ ننھی تو پالنے میں لیٹی ہے، بولی، انابی کیا ہو گیا ہے تم کو؟ بچی تو یہ سو رہی ہے اور تم واویلا مچا رہی ہو۔ انابی بیچاری لاجواب تھی، میں بتانا چاہتی تھی سب کچھ مگر بتا نہ سکی، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ مگر وہ عورت بعد میں بھی کئی بار پائیں باغ میں اور نلکے پر مجھے دکھائی دی، کبھی بچے اس کے ساتھ ہوتے اور کبھی اکیلی ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، سمجھ آتی جا رہی تھی، اس گھر میں کسی کو کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور محسوس ہوتا تھا، لیکن ایک میں ہی تھی جو کبھی کچھ اور کبھی کچھ دیکھتی تھی اور کسی سے بیان بھی نہ کر سکتی تھی۔ ایک بار دیکھا کہ کچھ لڑکی اور لڑکیاں بیری کے درخت گرد گرد چکر لگا رہے ہیں اور دو عورتیں نلکے پر کپڑے دھو رہی ہیں۔ ایک بار جاڑے کے موسم میں دیکھا کہ درخت پر آم لگے ہیں، ضد کرتی، انابی توڑ کر دو، وہ کہتی، ابے یہ کیسی بن موسم برسات ہے بھائی، کیا سخت جاڑے میں کبھی آم کا پھل لگتا ہے؟ کہاں ہے آم؟ وہ دیکھو وہ رہے۔ میں اصرار کرتی، لا دو نا، ارے بھائی مجھے نہ ستاؤ، وہاں کچھ نہیں ہے، چلو اندر۔ کبھی کھینچتی ہوئی کمرے میں لے آتی، میں روتی رہ جاتی، جانے یہ کیسا کرشمہ تھا، گھر میں مجھے ہی کچھ نہ کچھ غیر معمولی نظر آتا تھا، کسی اور کو نہیں۔ خدا جانے ان دنوں میری آنکھوں میں کوئی ایسی قوت در آئی جو ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔
جن کو عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں مجھے دور دراز فاصلے پر ہونے والی باتیں سنائی دینے لگیں۔ اگر امی نانی کے گھر بیٹھی ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی تو میرے کان ان باتوں کو سن رہے ہوتے۔ حالانکہ نانی کا گھر ہمارے گھر سے 20 کوس پر تھا اور یہ ایک ناممکن بات تھی۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹی ہوتی اور ساتھ والے گھر میں ہونے والی دادی دادا چچا چاچی اور ان کے بچوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو میرے کان سن رہے ہوتے۔ صبح ان کو بتاتی کہ رات آپ لوگوں نے یہ باتیں کی، وہ حیرت سے منہ تکنے لگتے جیسے کہ میرے کانوں میں آوازیں کھینچ کرنے والی ریڈیائی آلات لگے ہوں۔ میرے گھر والے سب پریشان تھے کیونکہ میری کئی باتیں صحیح پیش گوئیاں ثابت ہو رہی تھیں۔ کسی صبح کہتی، ابو آج گاڑی پر مت جائیے، آپ کی گاڑی کو ٹکر لگے گی، اور ایسا ہو جاتا۔ یہ میں نہ کہتی، کوئی میرے دل میں کہتا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے ساتھ غیر معمولی واقعات زیادہ ہونے لگے۔ میرا تو بچپن تھا، معصوم عمر تھی، جو دیکھتی سنتی بیان کر دیتی۔ کچھ عالموں سے پوچھا، انہوں نے ابا اور چچا کو مشورہ دیا کہ اس گھر کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ سکوت اختیار کر لو، لگتا ہے گھر بھاری ہے اور آپ کی بچی پر اثر ہو رہا ہے۔ ابو اور چچا نے تگ و دو شروع کر دی، بالآخر دونوں مکان فروخت ہو گئے، سامان جانے لگا۔ جس روز ہمارا وہاں آخری دن تھا، رات کو میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ کچھ لوگ صحن میں جھاڑو دے رہے ہیں اور عورتیں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ بچے ہاتھوں میں دیے لیے ہیں جن کی روشنی چاندنی جیسی تھی۔ وہ میری طرف افسردہ نگاہوں سے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگے۔ یہ وہی بچے تھے جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ اب میری عمر 8 سال تھی اور کافی شعور آ چکا تھا۔ صبح ہم نے وہ گھر چھوڑا اور نئے گھر میں چلے گئے۔ بتاتی چلوں کہ میں بچپن میں بھی کسی شے سے خوف نہیں کھاتی تھی۔ بلیوں اور کتوں کو دیکھتی تو ان کے پیچھے دوڑنے لگتی۔ بچے خصوصاً چھوٹے ہوں تو ایسی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن مجھ میں ڈر تھا ہی نہیں۔ بہرحال جوں جوں بچپن رخصت ہونے لگا مجھے ڈر بھی محسوس ہونے لگا۔ اب میں اکیلے اندھیری جگہوں کی طرف جانے سے ڈرنے لگی اور کتے بلیوں سے خوف کھانے لگی۔ نئے گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صد شکر کہ وہ غیر معمولی حالات اور چیزیں جو پرانے گھر میں دیکھی تھی وہ اب نہیں دیکھتی تھی۔ وہ سب کچھ بچپن کی باتیں ماضی کا قصہ بن چکی تھی اور پرانے گھر میں ہی رہ گئی تھی۔ نئے گھر میں والد صاحب نے آتے ہی خیرات کی اور گھر کا صدقہ دیا، بکرے کاٹ کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیا اور 40 دن تک تلاوت قرآن بھی نئے مکان میں کرواتے رہے کہ گزشتہ گھر میں جو غیر مرئی طاقتیں اگر تھی تو وہ یہاں ہمارا پیچھا نہ کریں۔ یہ نیا گھر ہم کو راس آیا، مبارک ثابت ہوا، کسی وہم اور وسوسے نے بھی نہیں گھیرا۔ سبھی پرسکون اور مطمئن ہو گئے، مگر میں آج تک مطمئن نہیں ہوں۔ ہیما وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کہ بچپن میں پرانے گھر کے اندر جاگتی آنکھوں سے جو دیکھا کرتی تھی وہ سب آخر کیا تھا۔ بھلانا چاہوں بھی تو ان مناظر کو نہیں بھلا سکتی۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک